بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید اسد بخاری، پبلک کورٹ نیوز جہلم سے، پروگرام سیاسی بحث کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. تحصیل پنڈ دادن خان کا چپا چپا ان سے واقف ہے. حلقہ N61 کا ایک ایک نوجوان اور ہر گھر کا ہر فرد اس شخصیت سے واقف ہے. میری مراد بابا صحافت، بابا سیاست جناب مرزا محمود جہلمی صاحب سے ہے، جو آج ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور میری آج کے پروگرام میں معاونت کریں گے صدر تحصیل پریس کلب چودھری اختر رائی صاحب. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج اس مصروفیت کے دن میں. میں آپ سے آج سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی سیاست کا سفر پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع ہوا، کاف لیگ میں گیا، پھر واپس پیپلز پارٹی میں آ گیا، پھر پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا اور آج پھر آپ مسلم لیگ نون کے سپورٹر نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی، پہلے تو میں آپ کا اور اپنے عزیز اختر رائی کا شکر گزار ہوں. میں تو آیا تھا آپ کی عادت کرنے کے لیے، پتہ انہوں نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. میں نے کہا یہ ثواب بڑا ہوتا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ بیمار کی عادت کی جائیں، 70,000 فرشتوں کے پروں کے سائے میں بندہ جاتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں تو دعائیں لینے کے لیے آیا تھا. آپ نے مجھے دعاؤں میں شامل موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، آپ جیسی شخصیت تشریف لائے. آپ نے یہ جو سوال کیا ہے نا، ویسے اس کا یہ پرانی بات ہوگی، کوئی تازہ بات کرتے، لیکن چلو ریکارڈ کی بات کر دوں. میں تھوڑا سا آپ کو کر دوں. ایک تو میرا سفر پیپل پارٹی سے نہیں شروع ہوا. میرا سفر شروع ہوا ہے 1964 میں مادر ملت کے الیکشن سے. لیکن میں کسی پارٹی میں نہیں تھا. وہ مادر ملت کے وہ اس تاریخ کامی تھا. ان کے بزرگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو ان کے سسر تھے چودھری فیروز الدین، ان کے ساتھ میرے ننیال کے زیادہ اچھے تعلق تھے. تو اس لحاظ سے بھی ہم چودھری صاحب کے میری سپورٹر بنے اور مادر ملت کے بھی بنے. اس میں بھی شخصیات کا معاملہ تھا، پارٹی کا کوئی معاملہ تھا. میں جب کالج میں لائف میں گیا ہوں نا، تو میں گجرات میں کالج یونین کا جب میں پریزیڈنٹ بنا، تو بھٹو صاحب جب گزرے نا گجرات سے، تو میں ریلوے اسٹیشن پر ان کو ریسیو کرنے میں اسٹوڈنٹ لیڈروں میں شامل تھا. لیکن اتنا میں نہیں تھا کہ بھئی میں نے سیاست کرنی ہے. تو وہ ایسے ہوا کہ بھئی وہاں میں صحافت میں بھی چلا گیا، سیاست میں بھی. میرے گھریلو حالات بہت جو تھے، میرے لیے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ والد صاحب کو وہ اس مادر ملت کے ہمارے خاندان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے جھوٹے پرچے میں 302 میں انوالو کر کے جیل میں جوا دیے تھے. تو ان کو سزا ہو گئی تھی. تو وہ مجھے ضرورت پڑتی تھی کہ میں وہاں جاتا تھا ان کے پاس ملاقات وغیرہ کے لیے. پھر مجھے لوگوں سے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ کسی سے سفارش کرا، کسی سے کچھ کرا. تو پیپل پارٹی سے میرا تعلق تو قائم ہو گیا تھا میرے اسٹوڈنٹ لائف میں. تو پھر جب میں ان کے قریب ہوا تو میں بھٹو صاحب کو اور مصطفیٰ خر کو اور 3 بندے جو تھے نا، ملک حاکمین خان، وزیر جیل خان جان، ان کی وجہ سے میں اور پیپل پارٹی کے قریب ہوا. حالانکہ ڈاکٹر غلام حسین ہمارے جیل میں تھے، لیکن میں ان کی وجہ سے پیپل پارٹی کے قریب نہیں ہوا. ایک گجرات کے تھے SM مسعود، وزیر قانون ہیں، صوبائی بھی اور مرکز کے بھی، کمال کی شخصیت ہے. اور ایک اور بڑا شخص کمال کا ہے چودھری تزاد حسن. شروع میں میری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، بعد میں ان کے کردار کی وجہ سے دوستی ہو گئی. پھر وہاں کے نوازادگان کے ساتھ میری 70 میں بھی انبن ہوئی بطور صحافی اور سیاسی کارکن کے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے بھی من کے قریب ہو گیا. تو یہ سارے عوامل مجھے پیپل پارٹی کے قریب لے گیا اور میں پیپل پارٹی کا کارکن بن گیا. اگر ممبرشپ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ میری پہلی ممبرشپ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی ہے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ درمیان میں چھوڑ گئے ہیں. میں نے اسلامک فرنٹ کے طور پر 1983 میں 1993 میں الیکشن لڑائے. 85 میں نے آزاد الیکشن لڑائی. یہ جو فرمان دونوں صاحبان آپ کے بزرگ میرے ساتھ تھے، تو یہاں پہ عمران خان کے لوگوں نے مجھے بڑی محبت دی تھی. لیکن میں ان کو جماعت، لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی، میں جماعت اسلامی نہ تھی، وہ نہ میں جماعت اسلامی کا رکن نہ ممبر. لیکن جماعت اسلامی والوں کے کوئی اتحادی ایک فرنٹ تھا، اس کو میں الیکشن لڑا بالکل. لیکن اس وقت بھی میں پیپل پارٹی کا عہدیدار تھا. مجھے پیپل پارٹی کا ٹکٹ بین تھا نا، پیپل پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی. تو میں نے پارٹی کے فیصلے کو نہیں مانا، میں نے آزاد الیکشن لڑا. وہ میرا دل بڑھ گیا نا کہ لوگوں نے بڑا میرے رسپانس دیا.
اچھا تو اس کے بعد میں کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا, میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہی رہا. درمیان میں ہوتا یہ رہا کہ جو میری علاقائی سیاست تھی نا وہ بدلتی رہتی تھی نا, کہ مثلا میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کسی اور پارٹی میں پیپل پارٹی میں نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ پارٹی میں چلیں گے. پارٹی میں نہیں جاتا تھا, میں اس حالات کے مطابق فیصلے کرتا تھا کہ یار اس وقت یہ دو بندے کھڑے ہیں, ایک فلاں پارٹی سے فلاں پارٹی سے, میں پارٹی کو نہیں دیتا. نظریاتی طور پہ آپ کسی پارٹی سے منسلک نہیں تھے. اچھا آپ جو کاف کی بات کر رہے ہیں, کاف کے دور میں پیپل پارٹی اتحادی تھی فرق الطاف کی. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرق الطاف کا تو خود پیپل پارٹی کے ساتھ تعلق تھا. تو وہ جو شرف نے کاف لیگ بنائی تو یہ وہ کاف لیگ میں چلے گئے. ہم پیپل پارٹی کے اتحادی کے حیثیت سے فرق کے ساتھ تھے ضلع ناظم کے الیکشن میں. میں نے کاف لیگ جوائن نہیں کی, کوئی ممبرشپ میں ثابت کرے کہ میں نے کاف لیگ میں ممبرشپ کی. میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں کاف لیگ ہوں. پیپل پارٹی کے ساتھ ہی رہا اور یہ میں 2008 تک رہا. ٹھیک, اس درمیان میں جو بھی سیاسی فیصلے کہ آپ ان کو اچھا کہیں یا برا کہیں آپ کو حق پہنچتا ہے, لیکن میں نے اپنی پارٹی کو پیپل پارٹی یہ سیاسی جماعت میری پیپل پارٹی تھی. اب 2008 میں جب بی بی شہید ہوئی تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے. لیکن میرے بچے اور بچیاں سارے یونیورسٹی میں پڑھتے, تو انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں بابا ایک اور بہت بڑا لیڈر پیدا ہوا ہے جو قائد اعظم علامہ اقبال بھٹو اور بے نظیر کے فکر کا بندہ ہے, وہ ہے عمران خان. تو پھر میں عمران خان کے ساتھ چلا گیا. میں آپ کے ایگزام وضاحت کر دوں کہ 3-4 شخصیات مجھے اتنی پسند تھیں کہ ڈاکٹر غلام حسین ہو, چودھری الطاف ہو اور عمران خان, یہ 3 بندے ایسے تھے جن کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ اگر ان کے پیچھے مر جائے تو تب بھی ثواب ہے. لیکن میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرنا اللہ اور رسول کے نام پر ہی چاہیے, ان لوگوں کے پیچھے نہیں مرنا چاہیے. اب وہ جو تحریک انصاف میں گیا ہوں تو اب پھر اگلا سوال ہے کہ جی آپ پھر پیپل پارٹی میں گئے. میں پیپل پارٹی میں نہیں گیا, میں نے بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھ ہونے والی جاتی کا بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی ورکرز گروپ بنا کے تو الیکشن لڑوں گا, اور میرے ساتھ ورکر متحد تھے. اس وقت مجھے ٹریپ کیا پیپل پارٹی نے, اور اس میں آج کے جو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا پی ٹی آئی کے, یہ شامل تھے میرے ساتھ. اچھا, اور انہوں نے اس کا مالی فائدہ بھی اٹھایا, لیکن جب وقت آیا تو ووٹ مجھے نہیں دی. یہ میں کسی اور وقت پر میں ان کا نام لے دوں نا, ان کا قد کاٹ بڑھ جائے گا. تو ہوا یہ کہ مجھے پیپل پارٹی نے اپروچ کیا, میرا وہ جو پچھلا تعلق تھا نا اس پر انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ جی بے نظیر کے بیٹے کو بھائی کی ضرورت ہے. نہ میرے بیٹے تیار تھے, نہ میں تیار تھا, نہ میرا خاندان تیار تھا. ہم نے وہ جذباتیت کی جو اپیل تھی نا, ہم نے بیٹا قربانی دیا. تو جب بیٹا ہمارا الیکشن میں کھڑا ہوا تو وہی پیپل پارٹی والوں کا ہمیں فون آ گیا, جی فواد کا میں بیٹھ جاؤں. ہم نے کہا جب خان کے کہنے پر ہم نہیں بیٹھے, اپنی پارٹی کے حق میں آپ کے کہنے پر کیوں بیٹھیں گے. تو پیپل پارٹی کے جو مجاور تھے وہ کسی نے پیسے پکڑ لیے, تو جن کے پاس پسر و ثبوت تھا ان کو کہرا صاحب نے گورنر اس میں بیٹھ کے فون کر دیا کہ جی آپ فواد کو ووٹ دیں. ہمیں پیپل چھوڑ دی. تو پیپلز پارٹی تو الائی پارٹی نہیں تھی, تحریک انصاف نہیں تحریک انصاف کی نہیں تھی. آپ کو فواد چودھری کا فواد چودھری ماشاءاللہ اتنا کامیاب نوسر باز ہے کہ وہ وہاں سے اٹھا کے بلاول سے بستر لے کے سیدھا اسلام آباد پہنچا ہے. آصف جٹ سے پوچھے للہ والے سے, وہ اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا گیا, اور ان کا اندازہ لگایا کہ ان کا ویژن کیا ہے, کہ ان کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی صلح کرا دوں گا خان کے ساتھ. آپ سوچیں خان ان کے ساتھ صلح کرتا تھا, اور 30 گاڑی میں آپ کو سیٹیں لے کے دوں گا. یہ کہرا ویرا اس چکر میں پڑ گئے کہ جو ہمیں جو یہ اتحاد کرا دے گا, ہمیں سیٹ مل جائے گی. آپ آصف للہ کو کوٹ کیا. آصف للہ کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ جب چودھری فرق الطاف صاحب ضلعی ناظم تھے اس وقت نون لیگ والوں کی ایک گاڑی پکڑ لی تھی, اس نے خوب مروایا تھا نون لیگ والوں, تو نون لیگ والے سارے فرق الطاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طریقے سے دیکھیں تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے غلط کوٹنگ کی ہے. اس وقت ان واقعات میں پڑھیں گے پھر یہ سیاسی تاریخ نہیں آئے گی, سیاسی تاریخ نہیں آئے گی. لیکن اس بندے نے ان کو انہوں نے مجھے ٹریپ کیا, اس نے ان کو ٹریپ کر لیا. اور یہ کون حقیقت چودھری فواد کامیاب انسان بھی تو کہہ سکتے ہیں. انسان تو سارے یہ سوال ہوتے ہیں نا, ان کی کیٹیگری بھی اس نے پنڈا خان کے لیے بڑی چھوڑے میرا موضوع سے نہ ہٹائے, جو سوال کیا ان سے جواب کریں, اس پر کوئی پھر بھی لاکھ کر لیں گے نا. میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کون سے گرو گلزار کیے اس نے, اور آپ کے علم میں آپ کے گھر سے
چند قدم کے فاصلے پر یہ 45 کروڑ روپیہ تزئین و ریش پر لگا ہے اس کے اپنا پارک پر، اسٹیڈیم نہیں پارک پر، اور اس پارک کی ٹوٹل مالیت جو یہ 45 لاکھ روپے نہیں ہے، وہ تو ICI والوں نے بنوا کے دیا اور پہلی کی بات ہے اس کے اوپر اس کے بعد پھر ICI آپ بتائیں نا، پتہ کریں نا یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں، اس کے بعد لکھا گیا تھا علامہ اقبال پارک ICI ڈونیٹ. ہاں یہ سارا ICI والے بھی 2 نمبر ہے، وہ بھی 2 نمبر ہے، یہ سب اس ملک کے ساتھ. اچھا آپ نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف اور آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کنٹیسٹ کیا. وہ ہمارا جو تھا نا، یا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے درمیان میرے میں 2 کمزوریاں ہیں. ایک میں جو ہے نا لگی لپی رکھے بغیر بات کر دیتا ہوں، اس سے دشمن میرے بڑھ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کوئی خلوص کے نام پر چاہے نا تو میں اس کے ٹریپ میں بھی آ جاتا ہوں. جب انہوں نے مجھے کہا کہ بی کو بیٹے کی ضرورت ہے، بھائی کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھائی برادری یوسف ثابت ہوئے. تو اس کے بعد میں نے اس وقت بھی کہا، پھر بھی کہا، سارے لوگ گواہ، ریکارڈ ہے میرا، تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے کہ میں مائنس فواد PTI ہوں. پھر فواد نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کے علم میں، اس کے باوجود ہم PTI کے ساتھ کھڑے رہے. اب جو میں نے PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں، اور اس کے بعد میں نے دھرنے میں جو قربانیاں دی وہ آپ کے علم میں. میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی انصاف کرنے والی جماعت ہوتی، کوئی لوگ ہوتے، تو کم از کم مجھے اس قربانی کا صلہ تو ملنا چاہیے. دیکھیں ایک دفعہ ٹکٹ دیا ہے آپ کو پارٹی نے، اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، آپ نے جو ہے امیدوار کی مخالفت میں آپ نے پارٹی کی بھی مخالفت کی. ایک امیدوار کی مخالفت میں آپ نے پیپلز اس کی پارٹی کی بھی مخالفت کی، اور آپ کے فرزند نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا، اور اس کے بعد اب پھر آپ کلیم کرتے ہیں کہ میں پارٹی سے بالکل مخلص ہوں. تو کیا یہ نظریات کی جنگ نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ رہے اور دوسری آپ؟ میرے پر تو یہ الزام ہے کہ میرے بیٹے نے جناب الیکشن لڑا پیپل پارٹی کی طرف سے زیادہ، میں PTI کے ساتھ مخلص نہیں ہوں. تو کسی کا بھائی، کسی کا بہن، کسی کا بھنجا، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، وہ سارے لوگ دوسری پارٹیوں میں نہیں ہے. یہ قانون مجھ پر ہی لاگو ہوتا ہے. آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میں PTI تھا، PTI ہوں، PTI رہیں گے. ارے ابھی میں ابھی بھی ہوں. اب آپ جو ہے نا اگلا سوال اب اس دفعہ آپ PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں مکمل؟ نہیں، میں نیچے والی سیٹ پر کر رہا ہوں، برگیڈ مشتاق کو دے رہا ہوں. برگیڈ مشتاق کو سپورٹ کر رہے ہیں. شوکت کو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ 3 وجہ سے نہیں کر رہا. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ میرے فرق کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں جب اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں تو میں کسی پارٹی کی کیوں نہیں کروں گا جی. دوسری بات یہ ہے کہ PTI والوں نے ان 2016 میں ٹکٹ مجھے نہ دے کر میرے ساتھ زیادتی کی تھی، 2018 میں نہ دے کر بزدلی دکھائی تھی کہ فیض حمید سے ڈرتے ہوئے نہیں دیا تھا. اس طرح انہوں نے میری توہین کی ہے. تو یار مجھے تو یہ الزام ہے مجھے پر کہ میرے بیٹے نے 2016 میں PTI کے خلاف الیکشن لڑا ہے، یعنی تیری ظلم میں پہنچی تو حسن کلائی، جو تیرجی میرے نامہ سیاہ میں. تو جو بندہ ٹکٹ اپلائی کرتا ہے نون لیگ کو، انٹرویو ادھر دیتا ہے، وہ وہاں بیان حلفی دیتا ہے کہ بھائی میں نون لیگ ہوں. PTI والوں کی حالت یہ ہے، اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ احتجاج پہ واپس بھی تو ٹکٹ لے لیا نا. آپ کا احتجاج پہ لیا. PTI والوں کا مطلب ہر کام کچنجا ہوتا ہے، یہ ہر صحیح کام غیر وقت پر کرتے ہیں. یہ فیصلہ کر دیتے جو آج انہوں نے کیا ہے، تو ہم سب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہ یہ کہ جب اس کو ٹکٹ ملا، آپ مجھے جلد باز کہہ لیں، میں وہاں سے لڑائی کر دی. میں نے کہا یار آپ نے کس بندے کے وہ میرے مکالمے، مجھ پر تو الزام ہے کہ 2016 میں میرے بیٹے نے الیکشن لڑا، میں نے نہیں لڑا. تو جو بندہ ٹکٹ ہی مانگ رہا ہے نون لیگ سے، میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، اس کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے جو وہاں وکلا تھے، میں نے لاگ بھی کیا تھا، یہ وکلا PTI وکلا گروپ جیت گیا، PTI عمران گروپ ہار گئی. تو میں نے وہاں لڑائی کر کے آیا، تو میں نے آتے ہی درخواست کی کہ میں درخواست واپس لیتا ہوں. میں نے کہا تو آگے فرق کھڑا تھا. میں نے کہا ادھر الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے دونوں طرف اپلائی کیا ہوا ہے. میں نے کہا ٹکٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں 60 میں لڑوں، پارٹی کی خواہش ہے کہ میں 61 میں لڑوں. میں نے کہا میں تو تمہیں 2 مہینے پہلے بتا چکا تھا کہ انہوں نے پھینکنا 61 میں. اچھا میں نے آپ چاچا کیا کریں؟ میں نے کہا میں تو یہ جو ہے نا وہ کانگریس نے واپس اٹھا لیے. تو کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی اگر آپ کو ادھر ٹکٹ ملا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب میں نے تو کوندوال مصطفیٰ کے مقابلے میں فرق کی حمایت کا اعلان کیا. جب میں نے کر لیا، اس کے بعد یہ کیا آ گئے میرے پاس کہ جی وہ کرن شوکت کو ٹکٹ دے دیا. کرن شوکت میرا بہت قریبی عزیز ہے،
میرے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں. لیکن اب میں کن شوکت صاحب کے بارے میں مجبوراً 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2013 میں نے الیکشن لڑا تو کنر صاحب نے میرا جلسہ رکھا. میں یہاں پہنچا تو آگے اقبال مہدی تقریر کر رہا تھا. کنر صاحب اقبال مہدی کی حمایت کر ڈالی. اب یار مجھ سے وہ اصولوں کی بات کرے جو خود باصول ہو. مجھے وہ لوگ پتھر مارتے ہیں جن کے اپنے گھر شیشے کے بنے ہوئے ہیں. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں ٹکٹ پہلے دن صحیح دے دیتے نا, مجھے کہتے جی آپ کو نہیں دے رہے اس کو دے رہے ہیں, پھر میں بغاوت کرتا. اور اس وقت میں نے کہا کہ صوبائی کے ٹکٹ پر جو بھی ہوگا میں اس کو ووٹ دوں گا. وارث بھی ہوتا تو میں نے اس کو ووٹ دینے مشتاق صاحب کو. جی بالکل. میں نے صوبائی میں برگڑی مشتاق کی شخصیت کو نہیں دے رہا, آپ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کو دے رہا ہوں. مجھے کوئی پی ٹی آئی مانے نہ مانے, میں ادھر 3 سیٹوں پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. جیل میں بالکل. حالانکہ میرے بڑے تلق والے نجیب خادم کے ساتھ بہت میری قربت ہے, لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. اور کوئی مجھے مانے نہ مانے, میرے اپنے نظریات ہیں. اچھا وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ نظریہ عمران خان ہے. میں نے کہا نہیں, عمران خان نظریہ نہیں ہے, شخصیت نہیں ہوتی. شخصیت ایک انسان ہوتی ہے, وہ اس کو پھر مقام اللہ دیتا ہے. وہ اور محمد بن عبداللہ کے ساتھ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. لڑائی تو ساری محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. بے شک نظریات کی سر لڑائی ہوتی ہے نا. پھر تو نظریہ جو ہے اگر اس کو عمران خان بھی چھوڑ جاتا ہے تو پھر عمران خان بھی تو میں باہر کہہ چکا ہوں. آپ لوگ دانشور ہیں, خدا کے لیے انصاف کریں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ عمران خان میرا لیڈر ہے, میرا پیغمبر نہیں ہے. پی ٹی آئی میری پارٹی ہے, میرا مذہب نہیں ہے. لوگوں کا مذہب ہوگا, وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرا مذہب مانوں. اور میں تو اپنے پیروں کی بات, اپنے اماموں کی بات نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جو میرا نبی محمد رسول اللہ ہے, جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہے, جو اس نے کیا ہے وہ حق ہے. میں مذہب کے معاملے میں بھی جو جس کا کلمہ پڑا اس کی بات مانتا ہوں. یہاں میں ان کی بات ماننا شروع کر دوں جن کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہے, اور جو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں ان سے پوچھو کسی نے کیا, ان کے قد کاٹ اتنے کہ میں نام لے کر بتانا نہیں چاہتا کہ انہوں نے کون سی پی ٹی آئی کے نظریات سے وفاداری کی ہوئی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں جی وہ وارث عوام جو ہے اس کو ٹکٹ مرزا صاحب جاتا رہا ہے. وہ بھی میری وجہ سے چلے جاتا ہے. میں نے اس کے ڈگری کی بات نہیں محنت کی ہے مصطفیٰ کندوال کی. اگر اس نے مصطفیٰ کندوال کی حمایت کی ہے تو اس نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے, میں نے کی ہے. اس نے کیوں مصطفیٰ کندوال وہ اس وقت کے اندر تھا برگڑی مشتاق کا اس نے نام کیوں نہیں ریکمینڈ کروایا, کنر شوکت کو اس وقت کیوں نہیں کروایا, میرا کیوں نہیں کروایا, ابرار شاہ کیوں نہیں. اس وقت مصطفیٰ کندوال کو کون لانے والا تھا, وہ تھا نا. وہ اپنے مفاد کے لیے کہ تھل سے مجھے ووٹ ملے گی. تو اس بندے نے کل اس پہ اپنا بلے باز کے ٹکٹ پر پی ٹی آئی کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑا ہوا. اسے 2015 میں کیا میں پارٹی کی مخالفت, اس کے بعد وہ چھاڑوں کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہا ہے. تو کون ہے جہاں ایک بندہ بتائے کہ یہ بڑا کریکٹر والا ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں. میں جس برگڑیہ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں, یہ تو پیٹ کے کینڈیڈیٹ تھی, لیکن میں پی ٹی آئی کی وجہ سے دے رہا ہوں نا ووٹ. میرا رشتے دار تو کرنے شوکت ہے, میں اس کو نہیں دے رہا. جو الیکشن ہے جی اس میں آپ مقابلہ پی ٹی آئی نون لیگ کا دیکھ رہے ہیں یا گرین پارٹی کا دیکھ رہے ہیں, کس کا دیکھ رہے ہیں آپس؟ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مذہبی سیاست جو ہے نا یہ دن بدن زوال پذیر ہو رہی ہے. یعنی فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مذہبی جماعتوں کی سیاست جو ہے نا یہ سکڑ رہی ہے. اب جماعت اسلامی کا لگا لیں, الحیثوں کا لگا لیں, دیوبندیوں کا لگا لیں, اب یہ بیک والا لگا لیں, پیٹ والا لگا لیں. ان کے اپنے کارکن اور ان کے اپنے فالوور ان کو ووٹ نہیں دیتے. یہ حقیقت ہے, اور میرے ملک کی اور تحصیل پردھان خاص جلم کی تو یقیناً ہے. اچھا اس لیے مذہبی جماعتوں کی تو کوئی کچھ نہیں. لبیک اگر ووٹ پچھلا اپنا ووٹ بینک قائم رکھ جاتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ بہت پیر صاحب کے بارے سنا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے اچھے آدمی ہیں. ایک ان سے غلطی ہوئی ہے کہ دونوں سیٹوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی. ایک کو سلیکٹ کر لیتے, ساری اس پر محنت کرتے, دوسرے کے لیے آپ جیسا کوئی بندہ صاحب سے کھڑا کر لیتے, نہیں کھڑا کر سکتے تو ساری توانائی ایک سیٹ پر خرچ کرتے. اس لیے لبیک کو تو میں کہیں نہیں دیکھ رہا. اچھا اگر آ جاتی ہیں جماعتیں, بھائی جی میں نے تجربہ کرتی بیچ میں شامل ہے نا پیپل تین جماعتیں, بات سنیں اور پیپل پارٹی. بات سنیں, جو زنانی کسی مرد کے نکاح میں بچہ پیدا نہیں کرتی خسرو کے نکاح میں کر دے گی. آپ کی مراد پیپل پارٹی سے ہے؟ ہاں ہاں. تو ساری زندگی ہم نے مار کی سیاست کے لیے ہم تو ہمارے جتنے بندے ہم نے نوکر کرائے تھے ان کے خاندان ووٹ دیتا, میرا بیٹا ایم ایل اے بن جاتا, تو میرے بیٹے کو تو برادری تھی, رشتے داری تھی, سارا کچھ, اس کو تو ملے نہیں ہے ووٹ. تو شاہ جی کو کہاں مل جائیں گے, کپڑا گاؤں بھی سلکے بنی ہے. اگر وہ شاہ جی سے زیادہ لے جاتے ہیں تو پھر تو آپ سے اہل ثابت ہوں گے نا. وہ یار
मुझे तो सारे ये अहल है ना, मैं अहल होता तो ये मेरी जगह पर ये सारे लोग यहाँ सियासत में होते, मैं तो नलायक हूँ ना कि मैं इस सियासत के मुताबिक गया ना, हेरा फेरी नहीं जानता, मैं तो अपना आप दुश्मन हूँ, जैसे मुझे छोड़े ना। हाँ, मेरा मुकाबला उनकी अहलियत के साथ कर रहे हैं, मुझे सारे अहल है। मुकाबला बता दो। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल पार्टी को मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन में कहीं नहीं देख रहा, लद्दाख को कहीं नहीं देख रहा। मेरे कौमी पर बात खत्म कर लेंगे, टाइम थोड़ा देर बात हम कर लेंगे। कौमी में मुकाबला कल शौकत का और फर्क इल्ताफ का, ठीक हो गया, कोई भी उसका लेवल आप समझ ले मुकाबला है। सूबे पर बिल्कुल मुकाबला पीटीआई का और नून लीग का मुकाबला है। तैमूर को आप तीसरी पोजीशन पर चौधरी नजर, तैमूर और वो अपना इफ्तिखार शहजाद दिन ब दिन आगे जा रहा है, और तैमूर पे प्रेशर डाल रहे हैं। अगर वो तीसरे चौथे नंबर पे है तो क्यों उसको इतना भैया जिनका वो नुकसान कर रहा है, अगर तैमूर खड़ा रहा तो अब्दुल नासिर हार जाएगा, ये डेफिनेट बात है। हाँ, डेफिनेट बात है। तो कौन जीतेगा? बरगई मुश्ताक जीतेगा। अच्छा, फिर भी तैमूर नहीं जीतेगा। तैमूर के जो कमाल बात करते हैं यार, मैं मुझे एक बात बताएं, जो आप इतनी होश में थे ना 85 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझसे ज्यादा ये इसका खोंदा हिंदा हुआ है, मुझसे ज्यादा ये पॉपुलर है जो 85 में मैं था, आखिर जाकर मैं 2,500 पर हार गया था। भाई वो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। दूसरी ये है कि उसका पैसा बोल रहा है, पैसे का तो काम है, ये तो किसी महल्ले में भी लगा तो उसकी कोठी नजर आती है दूर से, पैसा बोल रहा है, कोई उसका वोट बैंक नहीं। और सब वो लोग कहाँ गए नजरियात, पीडीआई वाले पैसे ले रहे हैं, नून वाले पैसे ले रहे हैं, लबैक वाले पैसे ले रहे हैं, पैड वाले पैसे ले रहे हैं, जमासमी वाले पैसे ले रहे हैं, देवबंदी ले रहे हैं, हदीस ले रहे हैं, सब लोग पैसे ले रहे हैं। उन्होंने करप्ट करके रख दिया हमारी तहसील को, जुल्म किया उन्होंने हमारी तहसील के साथ। तैमूर साहब ने जी बिल्कुल, हमारी तहसील का बड़ा गलत करके रख दिया है, अखलाकी तौर पर उन्होंने बर्बाद कर दिया हमारी वैल्यूज को। क्यों? यहाँ इसका मतलब है दीन में भी लोगों का पैसा हो गया, क्या क्वालिटी क्या है उनकी? किसी ने पूछा यार, हमसे तो आप लोग बड़ा पूछते हैं, बाबा जी आप मोटरसाइकिल पर हम एमपी का इलेक्शन लड़ा था, आप क्या लैंड क्रूजर के दौरान नहीं, हमसे पूछते, उनसे कभी पूछा है? हमने उनसे कब पूछा है? उनसे पूछे कि अरबों रुपए लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और आपके मल्लात, आपके प्लॉट्स, आपकी जायदादें खरबों रुपए की है। मैं 1987 में मेंबर जिला काउंसिल था, मेरे नीचे तैमूर का बाप ओवरसीयर था, ओवरसीयर 11वें ग्रेड का मुलाजम होता है, वो 1 खरब रुपए कहां से आए? ये किसी ने पूछा है? यार आप लोग क्या मीडिया लगा रखी है, क्या दानिश्वर है, क्या तस्वीर की मंगी कर रहे हैं? हमारे पूछने ना पूछने से फर्क नहीं, क्यों इदारे बैठे हैं ना, इदारे। अच्छा इदारे, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये बात लोगों को रिकॉर्ड होना चाहिए। उनके इदारे ने पूछा, नायब ने पूछा उनसे कि कहां से पैसे लाए हो, उन्होंने कहा जनाब मिल के खा लेते हैं। डायरेक्टर साहब की बेटी उन्होंने तैमूर के साथ ब्याह दी। इसका मतलब इदारे भी करप्ट हैं, इस सियासत में पूरे मुलव्वस हैं, इस सियासत को आगे ले जाने में इदारे पूरा यार ये नैब और एंटी करप्शन, इनसे ज्यादा तो करप्ट है ही कोई ना। आप चाहते हैं कि सुबह मुझे भी गिरफ्तार कर लें? भाई ये तुक है कि एक बंदे की करप्शन की इंक्वायरी हो तो डायरेक्टर साहब इंक्वायरी करने की बजाय अपनी बेटी का रिश्ता उस करप्ट आदमी के बेटे को दे दें, ये भी ना देखें, ये उनके मजहबी नजरियात ना देखें, वो इनके रिश्ते को ना देखें। भैया खास है, आप उनके पर्सनल मामला पे इतने ज्यादा डीपली क्यों जा रहे हैं? आपको कोई उनसे जाती है? कोई नहीं है, मेरे वजीर बिरादरी है मुझे। आपने सवाल किया, पहले आप मुझे छेड़ते हैं, जब मैं बोलता हूँ कहते हैं पर्सनल चले गए। बाकी बारे में बातों में जो लोगों के बारे में बात की है वो पर्सनल नहीं है, जो मेरे बारे में आपने पूछा वो पर्सनल नहीं है। अब आखिरी करते हैं, टाइम भी थोड़ा है। आपने एक फैसला किया है भाई आप ऊपर देंगे नून लीग के कैंडिडेट चौधरी फरक अल्ताफ साहब को, वो आपका भतीजा है। दो वजह बनाई है, एक तल्लक और दूसरा के नून पीटीआई ने गलत फहम पर फैसला किया, मैं फैसला कर चुका। ठीक है, छोटी जगह पे आप दे रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ठीक है। तो इसमें ये खुला तजाद नहीं है कि आप अपने एक नजरिए के खिलाफ, भाई आप एक जगह नून को सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीतने वाली पार्टी है, दूसरी तरफ आप पीटीआई को कर रहे हैं, वो भी जीतने वाली के करीब है। तो अगर कोई जीत गया तो चलो मेरा फायदा ही फायदा हो। चलो अच्छी बात है, आपकी बात से मुझे खुशी हुई कि मैं जिन दोनों को वोट दे रहा हूँ वो दोनों जीत रहे हैं, ये तो मुझे खुशी। चलो ये आपकी तरफ से मुझे आज खुशखबरी मिल गई। ठीक है, बात ये है, नहीं मैं मुकाबला बताया था ना, मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि ऊपर एक बंदा है जिसका नाम फरक अल्ताफ,
وہ پورے پاکستان میں جہاں فون کرے نا وہ کہ میں فرق الطاف بول رہا ہوں, میرے بھائی کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ کون فرق الطاف, وہ کہیں گے ہاں جی ہم جانتے ہیں, کسی تعارف کا محتاج نہیں. نیچے بریگیڈیئر مشتاق, اس جو بچے کھڑے ہیں ان میں میرا بہت قریبی عزیز ہے چودھری نظر, اور سیزن سیاستدان ہے, سیزن سیاستدان ہے, جتنی سیاستدانوں میں خوبیاں ہوئی اس میں موجود ہے. لیکن جو بریگیڈیئر مشتاق کا اسٹیچر ہے, وہ جب حاجی ناصر میرا عزیز ہے, میں نے اس کو پچھلی دفعہ سپورٹ کیا ہے, لیکن حاجی ناصر جو ہے نا اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ حاجی ناصر کو تعارف کرانا پڑے گا, جی میں سابق ایم پی ہوں یا میں ایم پی ہوں. بریگیڈیئر مشتاق کال ملائے گا آپ کو, مجھے, کسی کو, بڑے آدمی کو, ہم تو آپ لوگ تو چلو ہم جانتے ہیں کہ بھئی میں بریگیڈیئر مشتاق بول رہا ہوں, تو وہ نہیں پوچھیں گے کہ کون سا بریگیڈیئر مشتاق کہاں سے, جی فرمائیں گے سر بتائیں کیا حکم. سابق ٹریک یہ ہے کہ انہوں نے 2750 ووٹ لیے اور انہوں نے 2 ضمنی الیکشن لڑے, تو آپ اس کا موازنہ ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. سابق ٹریک یہ ہے, سیمیٹ کر رہے ہیں ناصر اللہ. سابق ٹریک یہ ہے کہ 1985 میں ایک ینگ بوائے نے آپ لوگوں کی مدد سے اور اللہ کے کرم سے یہاں سے گدی نشینوں کو, جگیرداروں کو, وڈیروں کو جناب جو ہے نا وہ دبا کے رکھ دیا تھا, اس کا نام تھا محمود مرزا جیلمی. سیکنڈ ٹریک یہ ہے کہ اس نے یہاں اپنے نیچے بالکل دمی قسم کے امیدوار ہونے کے باوجود اس نے نواب زدہ اقبال مہدی جیسی شخصیت کو ٹف ٹائم دیا تھا, 17,000 ووٹ دیا تھا. لیکن سیکنڈ آج کا ریکارڈ یہ ہے کہ میں نے آزاد الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں کی. حالات بدلتے رہتے ہیں. حاجی ناصر باللہ جو اتنے مضبوط تھے اس وقت وہ کمزور ہوئے ہیں. کیوں کمزور ہوئے ہیں کہ ایک تو ان کی پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے, کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سارے لوگ ان کے گروپ سے نکلے ہیں نا, کہ ان کو ڈنڈا دے کر بٹھاتے سب کو. ایک گاڑی تقسیم ہو گیا تو اس کی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی. یہ تیمور نے کہاں درخواست دی تھی ٹکٹ کے لیے, نونی کو افتخار سے والے کہاں دی تھی. اس کا مطلب ہے جو بھی پارٹی کی ویلیڈیشن کرتے ہیں آپ کے نزدیک ان کینڈیڈیٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں بھی ہم نے درخواست ادھر سے دی ہے, پھر اسی یار یہ ان کی پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا. نہیں وہ تو آپ بھی اسی میں شامل ہے نا. آپ پی ٹی آئی سینئر رہنما بات سنو نا, ڈیویلیو کر رہے ہیں. میں جب باسور تھا پی ٹی آئی نے تو میرے گلے میں کون سے ہاتھ ڈالے تھے. مطلب آپ بدلا لے رہے ہیں ہم سے. یار جو آپ مرضی اپنی, میں آپ کو روک سکتا ہوں جو مرضی کہتے رہتے, میں نے اس کا جواب شادی کے سوالوں کے میں دے دیا ہے. آپ اس کی ریپیٹیشن کریں گے نہیں بات کریں, اس کا میں تو جواب دے چکا ہوں. چلے اب آخری جو ہے سوال پہ ختم بھی کرتے ہیں کیونکہ بچہ بھی اشارے کر رہا ہے. آپ مقابلہ پی ٹی آئی اور نون کا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں, چھوٹی اور بڑی سیٹوں دونوں پر. تیسری پوزیشن پر صوبائی میں آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں دونوں دوسرے امیدواروں کو. افتخار شہزاد بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی مضبوط گروپ ہے چودھری نظر کا. اچھا چودھری بات آپ نے تینوں تیسری پوزیشن پر لڑ رہے ہیں. اجے شہزاد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو 5 پیارے تھے ان میں سے ایک پیارا وہ بھی ہے نا, 4 پیارے کیا اس کی فل کیمپین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یار یہ ان پیاروں سے پوچھنا چاہیے. اور میری لڑائی نہیں چلے بتا, اخلاقی طور پر ان کو مدد کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتے جاتی کرتے ہیں. جو کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے, یہ بھی تو قائد ہوں. ہاں آپ جو تانا کر رہے ہیں ہاں پھر ابھی بات پر کہیں اپنے بندے کے ساتھ کھڑا ہے. کیونکہ کرنل صاحب نے کل پرسوں ایک بدمزگی ہوئی ہے وہاں پہ بھیلوال میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی صوبائی اسمبلی پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. کرنل صاحب کو واضح کہنا چاہیے تھا, جیسے نذیر شاہی نے کہا تھا فرد صاحب کی موجودگی میں کہ اوپر والا ووٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ 5 پیاروں کے میں سے چھٹا پیارا ہے نا, اس نے کہا اوپر والا ووٹ ہم دے رہے ہیں فرق الطاف کو, نیچے ووٹ افتخار شہزاد کو دے رہے ہیں. لیکن وہاں کرنل شرازی صاحب کی بات بالکل درست ہوتی جب وہ کہتے کہ نہیں جی ہم اوپر والا ووٹ دے رہے ہیں فرق الطاف کو, نیچے ہم اپنے 5 پیاروں میں سے افتخار شہزاد کو دے رہے ہیں. کرنل صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا. کرنل صاحب اپنا موقف صحیح بیان نہیں کر سکتے. ناظرین آپ آج دیکھیے اپنے دلچسپ بحث ہمارے جناب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. میں اپنے استاد محترم کا ان سے بڑی میری نوک جھوک والا مسئلہ ہے سامعین, قارئین, ناظرین تینوں سے کہ ان کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے ہمارا. تو یہ بلال جو ہے نا بڑا پیار محبت بھرا ہے, اس کو ذرا کچھ سیریس میں نہ لے لو. اچھا یہ آپ لوگوں کے اطلاع کے لیے یہ دونوں میرے بھائی بھتیجے ہیں, تو یہ اصل میں مجھ پر ٹریننگ لیتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. اس لیے میں کو جائے برا منانے کے میں بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اجازت چاہیں گے, امید ہے آپ اس پورے پروگرام پہ ہمیں اپنی رائے سے نوازیں گے. اللہ نگہبان.